بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلر سیداں پاکستان پنجاب راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی تحصیلوں میں سے ایک وجہ تسمیہ کلر سیداں دو لفظوں کلر اور سیداں کا مرکب ہے۔ تحصیل کلر سیداں ضلع راولپنڈی پنجاب پاکستان کی 7 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل ہے۔ اس تحصیل کا صدر مقام کلر سیداں ہے۔ کلر سیداں راولپنڈی سے 40 کلومیٹر، اسلام آباد سے 50 کلومیٹر، ڈڈیال سے 50 کلومیٹر، گجرہان سے 24 کلومیٹر اور لاہور سے 254 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ تحصیل 1 جولائی 2004 میں ضلع راولپنڈی کی تحصیل بنی۔ اس سے پہلے یہ تحصیل کہوٹہ کا حصہ تھی۔ یہ تحصیل 420 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں 19 یونین کونسلز ہیں۔ یہاں پر تقریباً 2,10,000 لوگ رہتے ہیں۔ کلر سیداں کو عام زبان میں کلر بھی کہتے ہیں۔ مزید ناظرین، ہم آپ کو کلر سیداں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کی قدیم تاریخ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین کلر سیداں کے بارے میں جو قدیم تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، ضلع راولپنڈی کا ایک قصبہ اور تحصیل۔ پہلے یہ تحصیل کہوٹہ میں شامل تھا۔ 1 جولائی 2007 کو اسے تحصیل کا درجہ دے کر کہوٹہ تحصیل سے الگ کر دیا گیا۔ ابتدا میں اس کا نام صرف کلر تھا۔ اسے کرال قبیلہ کے ایک شخص کلر شاہ نے آباد کیا تھا۔ جب سلطان التمش نے سرحدی قلعے تیار کیے تھے تو اسی کلر شاہ کو چند قلعوں کا صوبیدار مقرر کیا تھا۔ اس نے ارد گرد کے قبائل کو متحد کیا، جس سے خوش ہو کر ہیتا پٹوہار اس کو بطور جاگیر دیا گیا تھا۔ اس نے کلر سیداں میں ایک بڑا مضبوط قلعہ بنایا تھا۔ یہ قلعہ اس جگہ تھا جہاں آج کل کلر سیداں کا پولیس اسٹیشن بنا ہوا ہے۔ بعد ازاں کلر کا نام سیدوں کی آبادی کی وجہ سے کلر سیداں مشہور ہوا۔ یہ آبی گزرگاہ کے کنارے پر آباد ہے۔ اس گزرگاہ میں سارا سال پانی بہتا ہے۔ اس سڑک سے گزرنے والی افواج اور ان کے جنگلی جانور تجارتی قافلے پر بردباری کے جانور پیاس بجھاتے تھے۔ یہ علاقہ گکڑوں کے ماتحت رہا، جن کا مرکز کبھی دان گلی رہا۔ پھر سکھ قابض ہوئے۔ سکھوں کی حکومت کے خاتمے پر کلر سیداں کو تحصیل کہوٹہ اور ضلع راولپنڈی کا حصہ بنایا گیا۔ انگریزی دور میں یہاں سرائے، ڈاک خانہ اور تھانہ شفا خانہ وغیرہ تعمیر ہوئے۔ جس ٹبہ پر تھانہ کلر سیداں ہے، کبھی یہ عمارت بطور ریسٹ ہاؤس استعمال ہوتی تھی۔ یہ قدیمی عمارت تراشے ہوئے پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے۔ سکھوں کے عہد میں کلر سیداں سکھوں کا بڑا گڑھ رہا۔ انگریزی عہد میں یہاں تھانہ اور پوسٹ آفس قائم ہوا۔ انگریزی عہد میں بیڈی گوربخش سنگھ کلر سیداں کی ایک اہم شخصیت کا نام تھا۔ وہ درجہ سوم کا آنریری مجسٹریٹ تھا اور کہوٹہ اور گجرہان کی تحصیل سے تعلق رکھنے والے مقدمات کی سماعت کا مجاز تھا۔ انگریزی عہد میں ہی جب پرنس آف ویلز ہندوستان آیا تو گوربخش سنگھ کی دعوت پر کلر سیداں بھی گیا۔ اس زمانے میں کلر سیداں تک کوئی سڑک نہ تھی، چنانچہ گوربخش سنگھ نے پرنس آف ویلز کے سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے
رواج سے وہاں تک تمام راستے پر مکئی کے پھٹے اور گھاس بچھانے کے بعد اسے ٹاٹ سے دھام دیا۔ اس کے اوپر ایرانی قالینیں بچھائی گئیں۔ اسی گور بخش سنگھ نے اپنی رہائش کے لیے ایک وسیع و عریض گھر تعمیر کیا جو بیدی محل کہلاتا ہے، جس کے بارے میں ناظرین ہم ایک کلپ میں بتا چکے ہیں۔ مزید بھی ہم آپ کی خدمت میں بیدی محل کی قدیم تاریخ پیش کریں گے۔ اس کی وفات کے بعد یہ محل اس کے بچوں کو منتقل ہوا، لیکن قیام پاکستان کے بعد ان کے ترک وطن کی وجہ سے متحدہ کے املاک میں شامل ہو کر گورنمنٹ ہائی اسکول کے نام سے منتقل ہو گیا۔ اب اس عمارت کو خطرناک قرار دے دیا گیا ہے اور استعمال کے لیے الگ عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ پتھر سے بنائی گئی یہ 4 منزلہ عمارت اب تک قائم ہے۔ محل کے صحن میں سنگ مرمر کی ایک قبر بھی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے، کچھ افراد ایسا کہتے ہیں کہ بابا گور بخش سنگھ بیدی فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی لاش کو جلایا نہ جائے، مگر خود سکھوں نے جلا دی۔ ان کے انتقال کے 7 روز تک ماتم پرسی کے لیے علاقہ کے رسوئی اور بڑے بڑے انگریز افسر آتے رہے۔ کلر کے قریب ہی ایک جنگل بابا گور بخش سنگھ کی ذاتی ملکیت تھا، جس میں وہ تتر کا شکار کھیلا کرتے تھے۔ ادب کے اعتبار سے یہاں محمد دل پری شاد، تنویر احمد راجہ، اشرف سلیم، نصیر زندہ، طاہر یاسین، عظمت مغل، یاسر کیانی، عابد حسین جنجوعہ اور اعظم احساس کے نام نمایاں ہیں۔ ان میں سے محمد دل پری شاد کی کتاب سانچے سکھ اور شہادت حسین، تنویر احمد راجہ کے افسانوں کی کتاب خوشبوئیں بانٹنے والا، اشرف سلیم کا شاعری مجموعہ فیصلہ تم بھی کرو اور اعظم احساس کا شاعری مجموعہ شام ہو چکی احساس شائع ہوا۔ اعظم احساس ایم.اے. اردو ہیں، فوج سے ریٹائرڈ ہوئے اور آج کل درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ کلر سیداں کے سب سے معروف شاعر نصیر زندہ ہیں۔ آپ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور ربائی کے شاعر ہیں۔ نقش و تحریر، عرض و صحن اور نقد آرزو آپ کی شاعری مجموعہ ہے۔ اعزازی فضیلت پانے والے لکھاری اسد سلیم شیخ کی تصنیف نگر نگر پنجاب شہروں اور قصبات کا جغرافیائی، تاریخی، ثقافت اور ادبی انسائکلوپیڈیا ہے۔ مزید ناظرین، اگر ایک اور مشہور شخص کی بات کی جائے جن کے ساتھ ناظرین گزشتہ میرا بیدی محل کے حوالے سے کلپ بھی چلا، گورنمنٹ ہائی اسکول کے ماسٹر محمد بشیر صابر صاحب، جو ناظرین وہاں کے بہت ہی مشہور ہیں اور آپ کے علم میں اللہ تبارک و تعالی مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ نے ہمیں بہت معلومات دی کلر سیداں کے حوالے سے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پھر سے آپ کے ساتھ ملاقات ضرور ہوگی۔ اس تحصیل میں ہزاروں سالوں سے انسان رہتے آئے ہیں۔ یہاں پر ایسے نشانات پائے گئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر انسان کتنا پرانا رہتا آیا ہے۔ یہ ہندوؤں اور بدھ مت کے دور سے بھی گزرا ہے۔ پنجاب کے گنڈھارا دور کا ایک بڑا نشان مانکیالہ اسٹوپا اس کے قریب ہے، جو کشان دور میں بنایا گیا تھا، اور یہ 10ویں صدی میں پنجاب کی 19ویں آزاد حکومت قابل شاہی میں رہی۔ اس کے بعد یہ غزنی اور پھر دہلی کی سلطنت کے ساتھ جڑی رہی۔ 18ویں صدی میں اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت کمزور ہونے پر ایران نے حلہ بول دیا۔ پنجاب کو 1737 سے لے کر 1797 تک اس مشکل دور سے گزرنا پڑا۔ 1849 میں پنجاب پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ہندو اور سکھ بھی رہتے رہے ہیں۔ کلر شہر میں بیدی محل اور کرشن مندر اس وقت کی نشانیاں ہیں۔
قیام پاکستان کے بعد ہندو اور سکھ یہاں سے چلے گئے۔ تحصیل کلر سیدہ کو سڑک کے رستے گجرہان، رواد، بیرول، گہوٹہ، راولپنڈی اور آزاد جموں کشمیر ڈڈیال سے بھی ملایا گیا ہے۔ اس امید کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا، اور ناظرین کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں گے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ مزید ناظرین اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے کلپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔